السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کی مبارک ساعات کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میرا نام ہے اسامہ جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں دو باتوں کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا موبائل اپنے گھر، دفتر یا شاپ پہ رکھ کے جائیں، اور اگر بالفرض ہم اپنا موبائل اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کو یا تو سوئچ آف کر لیں یا پھر اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دوران نماز کسی نہ کسی کا موبائل بجنے لگتا ہے، اس کی کال آ جاتی ہے، اور پھر اس کی نماز ہی خراب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اس کے پاس کھڑے بہت سے لوگوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب موبائل کی بیل بج رہی ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے آف نہیں کرتے کہ شاید اس میں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز میں خلل واقع ہو جائے گا یا ہمارے خشوع میں فرق آ جائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھڑے باقی لوگوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت مسجد میں شور شرابہ ہوگا، لوگ زور زور سے باتیں کریں گے اور گانے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ اور یہ بالکل آج کے دور میں واضح ہے، موسیقی کے آلات میں سب سے بڑا آلہ اس وقت موبائل ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس ہے، تو یہ عام ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، مسجدوں میں شور شرابہ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ موبائل بھی ہے۔ اب جب کسی ایک کے موبائل پہ کال آتی ہے اور اس کی بیل جو ہے وہ بجنے لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے، نماز کے بعد پھر کچھ لوگ اس کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تو نے موبائل آف نہیں کیا، اور وہ ایک تکرار سا شروع ہو جاتا ہے اور مسجد میں شور شرابہ اور زور زور سے باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا موبائل یا تو گھر، دکان پہ، دفتر، جہاں کہیں بھی آپ رکھ کے جائیں، یا اگر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے جب آپ نے نیت کر لی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ جہاں بھی مسجد کی طرف رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے موبائل کو آف کر لیں یا کم از کم اس کو سائلنٹ کر لیں، جیسے اب میرا موبائل بجنے لگ گیا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، اب اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ آج کل تو مسجدوں میں کیا ہے، وہ رش ہے بہت زیادہ، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے رخ کرتے ہیں جبکہ پورا سال کرنا چاہیے، لیکن چلیں اچھی بات ہے کہ لوگ کسی نہ کسی چیز کی اہمیت کو جان کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو اب مسجدوں میں رش ہوتا ہے، اب جب کہ نماز لوگ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں جماعت سے اور دعا کے بعد نکلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جو مسبوقین ہوتے ہیں جن کی ایک رکعت دو رکعت رہ جاتی ہے، پیچھے پوری ایک صف کھڑی ہوتی ہے لوگوں کی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اب پچھلی صفوں میں جانے کے لیے ان کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب پیچھے جانے کے لیے انتظار میں کھڑے، اب جب وہ سجدے میں بندہ جاتا ہے پچھلی صف والا تو وہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر چلے جاتے ہیں اور وہ اس نمازی کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس بات کا گناہ جان لے، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کا، تو وہ 40 تک کھڑا رہے۔ اب راوی کہتے ہیں یہاں 40 سے مراد 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 ماہ بھی اور 40 سال بھی، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں 40 سے مراد 40 سال ہے، اور اس میں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ جان لے تو وہ 100 برس تک کھڑا رہے، یعنی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کو اس طرح کراس کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 100 سال تک کھڑا رہے اور سامنے سے نہ گزرے۔ تو اس سے دو چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ نماز ایک کتنا بڑا عمل ہے کہ اب اس کو کراس کرنا، اس کے سامنے سے گزرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسری بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، جب اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو پھر اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس میں ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم عدم توجہ ہی برت رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اگر ساتھ لے کے جانا ہے موبائل لے کے جائیں، اس کو آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں، اور دوسرا کبھی بھی کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔
اللہ حافظ۔